صحیح بخاری دی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، صحابہ دا ذوق، صحابہ دا شوق، ولی ہون دے باوجود، جنتی ہون دے باوجود انہاں دی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے سوال کیتے، آپ نے فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا اج روزے دی حالت وچ من اصبح منکم اليوم صائما، اج کیڑا بندہ ہے من آدم منکم اليوم مریضا، جڑا اج کہیں بیمار دے تیمارداری کیتی ودا ہوئے، آپ نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا تواڈے وچوں من تبع منکم اليوم جنازہ تھا، جڑا آج کئی مسلمان میت دا جنازہ پڑھی ودا ہوئے، کیڑا بندہ ہے من اطعم منکم اليوم مسکینا، جڑا کئی مسکین کو کھانا کھوائی ودا ہوئے۔ سوال کرن دی وجہ ہے تاکہ انہاں کو ذوق پیدا تھیوے، آپ سوال ہی مستے کریں ہیں تاکہ صحابہ کو شوق پیدا تھیوے، آپ پوچھتے بیٹھن، این کہیں نے پوچھا جو دکانداری کیڑا کر کے آئے، این کہیں نے پوچھا روٹی کیڑا کھا کے آئے، آپ نے ہی نہیں پوچھا آج وپار کہنا چنگا رہی ہے، آپ نے ہی نہیں پوچھا جو تھوڑی طبیعت کی ہے، آپ نے پوچھن دا انداز کیڑا بندہ ہے جیڑا تھوڑے وچوں آج روزے دی حالت جووے، روزہ ایک نیکی ہے، امام کائنات ہر سوار دا روزہ رکھ دین تے آپ ہر خمیس دا روزہ رکھ دین، آپ فرمانے میں سواری واسطے رکھ دا، اللہ نے میں کو سوار لڑی پیدا کی دے تے سوار لڑی میں اللہ دا شکر ادا کرنا روزہ رکھے خوشی دے طور دے رکھ دا، جمعرات لڑی واسطے روزہ رکھ دا، آپ نے فرمائے ہر جمعرات میری امت دے نیکیاں تے امت دے ثواب اللہ دے سامنے پیش کینے، میرا دل دے جڑے ویلے میرا نام اعمال پیش کینے اولے میں روزے دی حالت چواں، آپ نے فرمائے جڑا بندہ نفلی روزہ رکھے 70 سال دے سفر جتنا اللہ ہی دے چہرے کو جہنم کے دور کر دے، آپ نے فرمائے کیڑا بندہ ہے جڑا روزہ رکھی ودا ہوئے، سارے صحابہ کرام دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ کھڑا کر کے آدھن آقا تساں روزے دے بارے پوچھ دے پئے ہو، میں روزہ رکھ کے آیا بیٹھا روزے دی حالت جا، آپ نے فرمایا تیمارداری کیڑا کر کے آئے، حضرت صدیق اکبر آدھن آقا تساں تیمارداری علی نیکی دا پوچھ دے پئے ہو، تیمارداری بھی میں کر کے آیا بیٹھا، آپ نے فرمایا جنازہ کون پڑھ کے آئے، اللہ دے نبی جنازے دے بارے پوچھ دے پئے ہو، اے نیکی بھی میں ابو بکر صدیق کر کے آیا، آپ نے فرمایا مسکین کو کھانا کون کھوائے، اللہ دے نبی پہ پوچھتے ہو، کھانے والی نیکی بھی میں کر کے آیا، کھانا کھوا کے آئے صدیق، روزہ رکھ کے آئے صدیق، تیمارداری کر کے آئے صدیق، جنازہ پڑھ کے آئے صدیق، امام کائنات جڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ابو بکر قیامت تلنے کچھ لوگ ہی ہو جائیں حسن جنہاں واسطے اللہ نے جنت دے 28 دروازے کھول لے انہاں، اللہ نے آواز لے ہونی ہے جتھو دل دی میں داخل تھی ہو تے میں یقین نال آدا انہاں لوگاں چتوں ابو بکر صدیق بھی ہو سن، نال آپ نے اگلی بات بھی سمجھے انہاں وچوں تو صدیق بھی ہو سن، کیوں ہو سن؟ کیونکہ ہر نیکی ہے جگو، ہر نیکی ہے جگو، صدیق آدھے اوکو ہے جن کے نیکی نہ چکے، ہر نیکی ہے جگو، فرمایا صدیق میری امت دا جیڑا جوان جیندے وچ اے ساریاں نیکیاں ہکے دی کٹھاں تھی گیاں اون دے واسطے بھی اللہ جنت دے 28 دروازے کھول دے، جن جہاں ساریاں نیکیاں یعنی تیمارداری کیتی ودے، کھانا کھوائی ودے، جنازہ ہی پڑھی ودے ہیں، روزہ ہی رکھی ودے، اساں کدیں سوچے پتہ کیتے سے کدیں کہ کوئی متا بیمار ہوئے ان دی تیمارداری کروں ثواب تھی سی، کہیں دی فوتگی دا سنو پہلے پوچھ دیں بھی کونڑا ساڈا انہیں نال آون کہنا سن، ساری جان سنجان کہنا ہے نا، جنازہ مسلمان دا ہوئے خبر تیرے تک پہنچے ہو جو بھی ہے ان دے جنازے شرکت کر اللہ احد پہاڑ دا ثواب عطا کر دے، یعنی صحابہ کرام دی اے جڑی وڈی عبادت دے باوجود نیک ہون دے باوجود ولی ہون دے باوجود والوی وہ چھوٹے چھوٹے نیکیاں ہاتھی چو ونجن کہنا دے دیا،
آپ نے فرمایا جیڑے بندے چے نیکیاں کچھا تھیاں جیڑے بندے چی انہیں واسطے اللہ جنت دے 28 دروازے کھول دے سی کوئی مسئلہ ہوئے نیکی ہے چگو نبی کریم علیہ السلام ایک نیوار ایک بھی حدیث پیش کرنا انہیں تو کچھ جیوے گال ہی دلائل تاکہ ساکو نیکی ہے نا جڑی وہ لازمی کرنی چاہیے سارا وسیب سارا غازی گھاٹ سارا علاقہ سارا پاکستان سارا وطن امل ٹھرسی جڑے ویلے اساں سارے ولے چھوٹے نیکی کرے سارے سے نیکی ہو سی تے سارا وسیب ٹھرسی ایک بندے دا شوق ہوئے نیکی کرن دا اللہ سارے مسئلے حل کر دے سارے چے بیماری ہے کہ ایسا نیکی نہیں کرنے جلے نیکی دا مزاج بن سی اللہ سارے مسئلے حل کر دے ہن ذرا اگلی گل سنی صحابہ کیویں نیکی ہے چگو ہوندیا نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات دا ٹائم آئی کافی دیر تک آپ دے کٹھے بیٹھے رہ گئے صدیق عمر تے ول ادھی رات دے ٹائم آپ دے خیمے تک حضرت ابوبکر عمر چھوڑن میں نے بیان رستے چ میرے نبی پاک دی نظر پائے گئی ہے آپ نے نٹھے مسجد نبوی دے صحنے چ ایک بندہ کھڑا ہویا ہے مسجد نبوی دے صحنے چ ایک بندہ کھڑا ہویا ہے تے ان دی کیفیت کیا ہے وہ قیام اللیل چ رات دا عبادت کھڑا کریں دے قیام کھڑا کریں دے اللہ دے قرآن دی تلاوت کھڑا کریں دے نبی کریم علیہ السلام میں گزین آپ کھڑ گئے حضرت نبی پاک دے کنے تلاوت قرآن دی آواز آئی ہے تے آپ نے فرمایا ابوبکر عمر اے کون ہے جڑا دھی رات دے ٹائم تلاوت کھڑا کریں دے مسجد نبی دے سینے چ آدن اللہ دے نبی پتہ نہیں کون ہے دیکھنا پوسی امام کائنات نے فرمایا جیڑا بھی ہے سنا ہے ذرا جیڑا بھی ہے تلاوت کرنا پہ ایک اطلاع دیو جو اللہ نے ایدے ہوتے ہیں جنت واجب کر دیتی ہے اطلاع دیو یعنی اطلاع دیوان نیکی ہے فرمان جو رسول اللہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ذرے آپ دیں فرمان تے عمل کرن نال کیا لبھنی ہے نیکی اطلاع دیو ہی کو ایدہ قرآن اللہ کو ہیں جا پسند آئے ایدہ ہوتے اللہ نے کیا واجب کر دیتی ہے بولو ذرا جنت واجب کر دیتی ایدے ہوتے اللہ نے جنت نبی سنگھ کو چھوڑیے نے گھر تک تو واپس اندر پر حضرت عمر آدن میں کہ دیکھاں تا صحیح کون ہے میں اندر کی ہماری ٹھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جنہ دے بارے نبی سی فرمائی دے ہوتے جنت واجب میرے والدل خیال ہے جو میں ہون عبداللہ ابن مسعود کو ابو بکر صدیق کے پہلے اطلاع دے سا عمر رضی اللہ عنہ ذہن کہ ہر نیکی صدیق اکبر دا پہلا نمبر ہوں دے آج میں نیکی اس پہل کرے سا میں وجہ دسینا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سویرے سویرے اٹھے پہلے سب تو پہلے معمول تو بھی پہلے کہ آج میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اطلاع دے سا کہ رات تیرا قرآن اللہ دے نبی کو جا پسند ہے اللہ پاک نے جنت تیرے ہوتے واجب کر دیتی ہے یہ اطلاع تیرے تک دیونی آئی حضرت عمر نے ون کے جناب عبداللہ بن مسعود دا دروازہ کھڑکایا سلام علیکم علیہ السلام جی عمر کی میں آئے ہو حضرت عمر آدن رات میں گزرتے پیاس ہے تو سب قرآن کھڑے پڑھ دے آوے اللہ دے نبی فرمائی اطلاع دے ہو اللہ نہیں دیتے جنت واجب کر دیتی ہے حضرت عبداللہ مسکراب ہے آدن عمر آمن جدیر کر دیتی ہے انہیں جناب صدیق اکبر اطلاع دے کے میرے بہن ہر نیکی جب پہلا نمبر صدیق دا ہر نیکی جب پہلا نمبر صدیق دا ساری دنیا زور لینی آئی حضرت ابو بکر دا مقابلہ کر سکی جے لیکن نہیں کر سکتی حضرت عمر آدھیان اللہ سونے میں جہاں سارے نیکیاں چاہ گئے ایک غار علی نیکی میرے کھاتے پا چھوڑ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ نے چاندنی رات جڑے ویلے آسمان تے تارے پہ چمک دے نبی پاک کے پوچھائی اللہ دے نبی تواری امت دا کوئی یو جیاں بندہ بھی ہے جن جانے کے آسمان دے تارے دے برابر ہوئے آپ نے فرمایا ہاں حضرت عمر بن خطاب جنہیں جانے کے آسمان دے تارے دے برابر ہیں
حضرت عائشہ چپ ہو گئی. آپ نے فرمائے وجہ تیرا ارادہ ہے میں جواب اس تیرے باب ابو بکر دا نام گنسا. جی اللہ دے نبی میرا ارادہ ہی میں آئے. آپ نے فرمایا عائشہ ساری میری امت دیاں نیکیاں آسمان دے تارے دے برابر بھی ہو ونن تیرے باب صدیق دی غار علی نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت صدیق ہر نیکی چکوں نے ایمت سے اللہ نے صاحب دا لقب دیتے, اللہ نے صدیق دا لقب دیتے. اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی اذ یقول لصاحبی اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ مانا. جڑے ویلے حضرت عمر دا تقرار تھیا صدیق نال میرے نبی جی فرمایا میرے صاحب کو میرے ساتھی کو میری وجہ تو چھوڑ کیوں نہیں میرے. حضرت صدیق اکبر ہر نیکی چگونے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ فرمائے دے تساں بھی اگر نجات چاہندے ہو میں اللہ دی رحمت چاہندے ہو عزت چاہندے ہو امن چاہندے ہو برکت چاہندے ہو ولایت چاہندے ہو یاری چاہندے ہو اللہ دی دوستی چاہندے ہو اللہ دی محبت چاہندے ہو اللہ دی جنت دا داخلہ چاہندے ہو اللہ فرمائے دے فاستبقوا الخیرات ہر نیکی دے کام میں پہل کیتی کرو میں اللہ تھوڑے ہوتے راضی ہوئے سا کہ میں اللہ تھوڑے ہوتے جنت واجب فرما دے سا. کیا کرنا چاہیے آپ کو ہر نیکی دے کام میں پہل سستی ہے وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے موقع دیتے اللہ نے زندگی دیتی. صحابہ کرام دا مزاج ہے نبی سنگھ جڑے ویلے جنگ واسطے چندہ بیٹھے کرنے ہیں صحابہ کرام اجازت گھن کے نویند پیان سہی ساکوں اجازت رہے اسا کل جمع کروے سو. حدیث چندے ایک صحابی نے بن کے ایک یہودی دے کھو کو کھٹے ساری رات مزدوری کی تھی اسے سویر نال مزدوری ہے چلو پلیٹاں پینڈ جا ملین کھجور جا وہ گھر نہیں نیتیاں وہ چاہتی ہے نبی پاک واقعی سی اے دو پلیٹاں پینڈ جا میرے قبول فرماؤ. آپ نے فرمایا ایک پلیٹ گھر چاہون بال بچے کھاؤس نہیں تو بی پلیٹ آپ نے چاہ کی دی تو سامان جتی جمع تھی آپ یہاں سارے ڈھیگ دے اتے ہی میں اچھلا چالی تے نے تو کھنڈا ہی نہ چاہ یعنی نیکی کو لو پشتے نہ ہٹو نیکی کو لو. نبی کریم علیہ السلام دی عادت آئی اما جان فرمائیں میں کو نہیں پتا کہ کہیں کہیں آ کے نبی صحیح کو لو سوال کیتا ہوئے تے آپ نے نہ کیتی ہوئے حرف لا آپ نے آکھیا ہوئے ای نہیں تھی سکتا. کوشش کریں دیا کہ کوئی بندہ خالی نہ بنے کوئی نیکی ہاتھی چو نہ بنے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدن میں سوچ گئی دے بھی آج تو میرے کے صدیق ود ہی نہیں سکتا کیونکہ میرے کے مال زیادہ ہے. صدیق اکبر دی مالی حالت کمزور ہے آج صدیق میرے کے نہیں بڑھ سکتا. آپ نے فرمایا ابو بکر عمر تساں بھی اٹھو ونجو چاہو. حضرت عمر آدن میں گھر دا ادھا سامان چاہیں دو گلاس انت ایک چاہیں ایک رکھی ہیں دو بسترے انت ایک چاہیں ایک رکھی ہیں جڑے چیزاں ڈبا لن میں چاہیں جے کوئی چیز ایسی ہے جندے نال گزارا میرا جندے بغیر تھی رہا وہی چاہیں چنگی تکڑی گنڑی چاہیں تو میں خوش تھیا ودا آج تو صدیق میرے اگو ود ہی نہیں سکتا. حضرت عمر آدن میں سامان رکھے میں بہ گیا سارے لوگ اندر بنا تھوڑی دیر دے بعد میں ڈٹھے حضرت ابو بکر صدیق بھی اندر بہ نکڑی جی گنڑی چاہتی ودن ہاتھ پکڑی ودن میرے دل خیال ہے آج عمر تو جیت گئی آج عمر تو جیت گئی. صدیق اکبر نے سامنے رکھی میرے نبی سے وہ گنڑی کھولی تے آپ نے دیکھ کے فرمایا ابو بکر لگدا ایویں جی میں تو آج گھر کشے نے چھوڑ آیا یار دے گھر دے حالات کے بھی واقف ہیں لگ دے ہر یہ چاہیں تیری تو ساری گھر دی جو ضروریات ہے جمع کر دیتی ہے. آدھے اللہ دے رسول
گھر وچ اللہ چھوڑ آیا اللہ دا رسول چھوڑ آیا میں دیواریں تے ہاتھ مرے نہ رہ گیا کتیں سوئی نہ لوک ونجے او نہ رہ ونجے او بھی میں پوری مکمل پوری گھر دی صفائی کر کے تھوڑے سامنے پیش کر دی چمی حضرت عمر دے صدیقی نے علیندے بیٹھے ہیں تو میرے دل خیال ہے عمر میں گھر دا سارا مال جو چاہ میں ہاں نا صدیق دا مقابلہ نہیں کر سکتا ہر نیکی چکو ہر نیکی چکو ساکو کیا ہے ساکو نہ کھا دے ساکو دکان نیکی نہیں کرن دی گندی مندی ایک چھوٹی موٹی دکان لائی پہ ہیں کہر وسائی پہ ہیں 4 ڈبیاں سگریٹ جا بھی چیندے ہیں 4 پوڑیاں بیڑے جا بس یہ ساری ہٹی ہے کاروبار ہے سارا ایک کدی کنال آ گئی ہے وہ کنال دے پانی دا وارا ساکو نیکی نہیں کرن سارے کی نے سواری آ گئی ہے وہ سواری ساکو نیکی نہیں کرن دی مسجدہ ویران نیکیاں دا دور نہیں رہیا تیمارداری دا مزاج نہیں رہیا جنازے چ شرکت دا رواج نہیں رہیا غریب یتیم دی بیوہ دی خدمت دا شوق نہیں رہیا بارشاں نہیں ہیں ملک سے فصلہ چنگیاں نہیں تھیں ملک سے مہنگائی نہیں ختم تھی ملک سے کیا بن سی ایو کچھ بن سی جڑا کچھ دے دے پہو جے ایسا نیکی والے پاسے نہ آئے بلا دکھائے حالات مزید دکھائے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اللہ دے میرے نبییں دی عادت آئی کیا کرنے ہیں انہوں بولے دے نہیں ہوئی آئی کیا کرنے ہیں نیکی کوئی بھی وہ چھوڑے بس 2 بجے تک پورا مکڑا تے ایک رو والی کرنے ہیں وال دعا کرنے ہیں تمہارے واسطے انشاءاللہ خیرات تیار ہے تے میں بار بار یوں کچھ بیٹھا تھا اتنے بڑے راتیں کو فائدہ چاہوں تہجد دا ناغا نہ تھی وے اشراق دا ناغا نہ تھی وے نماز دی پابندی تھی وے تلاوت دا ناغا نہ تھی وے صبح شام دے اذکار دا ناغا نہ تھی وے رشتہ دار نال چنگائی کرن دا ناغا نہ تھی وے بیمار دی تیمارداری لازمی ہوئے نیکی دا مزاج ہوئے مسکرا کے ملن دی عادت ہوئے رستے صاف کرن دی عادت ہوئے اللہ سارے مسئلے حل کرنے سی نبی کریم علیہ السلام دی عادت آئی صحابہ کرام دی عادت آئی ولیاں دی عادت آئی جڑے ویلے کوئی نیکی دا کم دیکھنا والا دیر نہ کرنے نبی کریم علیہ السلام ایک حدیث بیٹھے آدے آپ ایک دفعہ بیٹھے آدے 70,000 دی تعداد دے کچھ لوگ جنہیں کو اللہ کریم نے بغیر حساب دے جنت نے ہونی ہے بس آپ نے یہ بات کرن دی دے رہی حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے آدھر اللہ دے نبی ادعولی میرے واسطے دعا چا فرماؤ اللہ میں کونا 70,000 شامل کر دے وے آپ نے فرمائے انت منہم تو انہیں بھی چوئیں حضرت عکاشہ بائے گئے ایک بیا بندہ کھڑا تھی کھڑے آدھے اللہ دے نبی میرے حق کے دعا چا کرو اللہ میں کو بھی بغیر حساب دے داخل کر دے وے میرے نبی سی فرمائے نہیں تو بیٹھی سابقہ کا عکاشہ بس عکاشہ تیرے کے سب کا گھن گئے یعنی ہوں پہل کی تیئے اتھو پتہ لگ گئے اللہ انہاں کو جنت لیں دے جڑے جنت جونجن دا شوق رکھ دے ہوئے اللہ انہاں کو جنت لیں دے جڑے نیکی کرن دا شوق رکھ دے ہوئے جڑا نیکی دا شوق رکھے نبی کریم علیہ السلام نے جنت دی بشارت لیتی ہے جڑے ویلے جنگ بدر پہ تھی دی آئی آپ نے فرمایا جنت دی طرف آؤ حضرت عمیر بن حمام آدن اللہ دے نبی اگر میں جہاد کران لڑائی کر جے شہید ہو بنیا تے میں کتھا ہو سا آپ نے فرمایا تو جنت جو سے حضرت عمر کھجور دے گوشے کھڑے کھنے ہیں پنڈ کھڑے کھنے ہیں خیال آئے میں پنڈ دے دانے کھا گنا کھجور دا گوشہ بھکا گنا میں بعد جویسا وقت خیال آئے ہو سکتے کھجور کھنجے کھنجے دیروں بنے بتائیں جنتی ضمانت نہ ملے کیا کتنے کھجور دے گوشے سٹ گچے نے دروک پین لڑجیں شہید ہو گئے نیکی دے کم میں صحابہ پشتے نہ پنے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ دی بات جڑے ویلے جنگ دا اعلان تھے تو ربین غسل تک بھی کرن دی دیر گوارا نے کی تھی جڑے ویلے اطلاع ملی ہے آپ نے فرمائے میں حیران حضرت حنظلہ کو جنت دے فرشتے غسل پڑے ہیں وجہ کیا آئی نیکی جگوں نے صحابہ کرام دی عادت ہونی ہے حضرت صحابہ دے بارے حدیث
حدیث چندے جڑے ویلے مغرب کی اذان تھی ویا مسجد صحابہ بھاج کے ویندے ہیں تے پلر تلاش کریں دے تاکہ فرضیں تو پہلے پلر کو سترا بنا کے تے دور رکھتا پہلے پڑھ گئے شوق اتنا اذان دی خاطر جھگڑ دیاں انہاں دا اے جڑا شوق ہوندا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اگر انہیں کوئی عشاء دی نماز دے ثواب دا پتہ لگ وجے یہ ضرور آسن ولو حبون بھاویں گوجے دے بھاراں میں یہ ضرور آسن کیونکہ انہیں کوئی شوق بڑا ہے انہیں کو بڑا شوق ہے اللہ دے نبی کو آ کے پوچھ دے سونے کوئی یو جی عمل دسو جنے بدلے جنت وچ ونجو کوئی یو جی نیکی دسو جڑی کروں تے اللہ کیا بات ہے اللہ سارے اتنے رحمت کرے من نجات یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ حضرات سارے دلائل مختصر ساتوے تعلیم دنن کہ اساں ہر نیکی دے کام وچ اگو داڑھی مبارک رکھنی ہے رکھ چھوڑو ہے نیکی ہے دیر نہ کرو روزہ رکھنا ہے نیکی کرنی ہے کوئی ثواب دا کام کرنا ہے کوئی تہجد پڑھنی ہے کہیں کو معاف کرنا ہے نماز ہے بھائیو نیکی اچ دیر نہ کرو یہ قرآن دی تعلیم ہے یہ حدیث دی بادروا بالاعمال الصالح نیکی دے کام وچ مقابلہ کرنا پوے کرو بھجو جلدی کرو تساں او تے سنی ودے ہو سو حضرت معاذ تے معاذ دو بھرا دے ہن سا کو جنگ تے کدی لو آپ نے فرمایا تساں چھوٹے ہو ہن ہے کہنا سی اساں تکڑے ہیں چلو ایک کو اجازت ملی بھی ہے کہ صحیح میں ای جے کو اجازت دیتی ہوئے میں نے کہ زیادہ طاقتور بے شک ساری کشتی جا کراؤ کیوں تاکہ اساں نیکی اچ پیچھے نہ رہو ساری کشتی کراؤ ول جڑے ویلے کشتی کرائی گئی نبی سی دے بیٹھے ہیں جڑا چھوٹا ہاؤ وڈے کو آدے میں کو پتہ ہے تو وڈا ہے زور ہے چیز زیادہ ہے عمر ہے چیز وڈا ہے بس میرا دل آدے میں نیکی اچ پیچھے نہ تھی وہ میں کوشش کرنا دہ مارن دی ذرا ساوا تھی پویں چٹا تھی پویں ڈھائے پویں ذرا اوئی میں کانے چکور کیا تے دہ ماری است وڈا ڈھائے پہ تاکہ چھوٹے کوئی نیکی دا موقع ملے وڈے دا شوق چھوٹا بھی رلے چھوٹے دا شوق وڈا بھی رلے آدھے اللہ دے نبی میں جیت گیا ہے دیکھو ڈھائے میں آپ نے فرمایا میں بڑی توجہ نال بیٹھے جڑے طریقے تے تو جیتی میں کو پتہ ہے چل ایسا وان کیا یاد کرے سے تے کوئی اجازت صحابہ دا اے جڑا بڑا ذوق ہوندا نیکی حضرت زینب نبی علیہ السلام آئے تھے اور رسی بدھی کھڑیاں پوچھنے کہندی ہے انہیں کسی حضرت زینب دی آپ نے فرمایا کیوں انہیں کہ میں نماز پڑھ دیاں تھک بندیاں رسی دی ٹیک لگ کھڑ دیاں والی نماز چھوڑن دل نہیں آئے سوچتے چنگی آئی نا لیکن میرے نبی سی فرمائے نہیں اتنا تک عبادت کر جے تک تیرا جسم برداشت کرے سمجھ آئی ہے نا تھکاوٹ والی عبادت دا کوئی فائدہ نہیں لیکن انہیں دا شوق دے انہیں دا شوق کتنا کہ وہ پچھتے کہنا ہٹ دیں کوئی نیکی ہویا اگوں دیں پہل کریں دیں بھائیو دوستو آج دے پروگرام دا میسیج ہے سب کو نیکی اچ پہل کرنی چاہیے نیکی کرنی چاہیے اچھائی لوگیں نال بھلائی اللہ نال کوئی راضی نامے والا معاملہ کرو یار او ارال دیکھو سارے حالات کتنا بگڑ چکے بھائیو سارے ہن مہربانی کرو والا مسیت والا قرآن والے پاسے والا بس کرو یار ڈھیر غفلت تھی گئی ہے ہن تے مہربانی کرو اللہ کو راضی کرو ہن تے جھوٹا قسماں چھوڑ دیونے چاہیے ہن تے ناپ تول دی کمی چھوڑ دینی چاہیے ہن تے نشے چھوڑ دیونے چاہیے ہن تے مہربانی کرو اپنے رب کو مناؤ چا زندگی دا کوئی پتہ نہیں بس جلے موت آوے ایمان دی حالت وچ آوے تے دنیا بھی انشاءاللہ کھری تے آخرت بھی کھری اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے بڑی خوشی تھی ہے مساجد دے طلباء دے درمیان یہ جڑا امتحانی مرحلہ انہوں نے کیتے اللہ تعالیٰ جڑا خیر دے ذوق پیدا تھی دے بالنا شوق پیدا تھی دے جڑے مسجدیں دے دوست شریک نہیں تھے انہاں تک بھی میری گزارش ہے کہ ان دے اندر بالیں کانفیڈنس پیدا تھی دے مقابلہ بازی اندی ہے شوق پیدا تھی دے اچھی کاوش ہے میں خراج تحسین پیش کرنا جنہ دوستہ نے بزم کو اور یہ امتحان دے مرلے کو ترتیب دیتے اللہ تساں سارے کو جزائے خیر دے مسجد آباد کرو قرآن دی تلاوت عام کرو سچ عام کرو نیکی عام کرو انشاءاللہ دنیا بھی سونی تھی ویسی آخرت بھی سونی تھی ویسی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولانا تنویر اسری صاحب مولانا محبوب صاحب اور دیگر علماء مرکز عمر بن خطاب
کتال روڈ تو اپنا پیر کتال روڈ تو ڈیرہ غازی خان تو تشریف گھن ہے، اللہ انہاں کو بھی جزائے خیر دے، اور انہیں مولانا یوسف شاکر صاحب اور دیگر جڑے مولانا قاری عبدالجلیل صاحب مساجد ائمہ مدرسین، اللہ سب کو جزائے خیر دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ خطیب پاکستان مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب کی بیٹی بیمار ہیں، یا اللہ انہوں کو مکمل شفا عطا فرما۔ جو لوگ جتھاں بیمار ہیں تکلیف چن، قاری خلیل الرحمان صاحب دے گھر، قاری اجاز زور صاحب دے گھر، جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو ہسپتال ہیں چن گھر ہیں چن صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ فوت ہو گئے ایمان توحید عقیدے دی حالت ہے، یا اللہ انہاں دی مغفرت فرما، انہاں دی آخرت آسان فرما، ای مسجد کو آباد فرما۔ حاجی غلام فرید زور، یا اللہ اگر انہاں واسطے اساں دعا نہ کیتی نہ انصافی ہو سی، اللہ حاجی غلام فرید زور دی قبر منور فرما۔ یا اللہ ای مسجد کو آباد فرما، مدارس کو آباد فرما، مراکز کو آباد فرما۔ یا اللہ علماء کرام دی زندگی اچ برکت عطا فرما، جنہیں دوست نے خیرات اچ حصہ پاتے اللہ انہاں دی دعوت قبول فرما۔ یا اللہ جڑے طلباء حاضر ہوئے یا جڑے معززین علاقہ تشریف گن ہیں، یا اللہ سب دی تشریف آوری قبول فرما۔ یا اللہ یہ پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث دے زیر اہتمام منعقد کیتا گئے، جنہ نے بھی تعاون کیتے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ بے اولاد کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جڑے ناجائز قید چن رہائیاں فرما۔ یا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ سارے اتے اپنی رحمت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کھانا تمہارے سامنے پیش